ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات پر کوئی تیزی آ گئی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپس میں کچھ تیز گفتگو ہو گئی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تیز باتیں سنا دی، جس پر عمر فاروق اعظم ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کے اپنے گھر چلے گئے. ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا، تو ازالہ کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق اعظم کے دروازے پہ چلے گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ آ چکا تھا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سننے اور ماننے کی بجائے اپنا دروازہ ابو بکر صدیق اکبر پر بند کر دیا. ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت بری لگی. اب یہاں تھوڑا سا رک کر کے ایک بات ذہن میں بٹھا لیجیے کہ بڑے بڑوں میں انسان ہونے کے ناطے اور نبی اور فرشتہ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. لہذا کسی بہت بڑے مفتی صاحب، کسی بہت بڑے عالم صاحب، کسی بہت بڑے محدث صاحب سے اگر کبھی ایسا ہو جائے تو یہ خلاف انسان اور خلاف انسانیت عمل نہیں ہے، چونکہ اشرف المخلوقات میں سے اشرف ترین لوگوں کے درمیان ایسا معاملہ ہو چکا. لہذا یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بسا اوقات اگر کسی امام صاحب سے، کسی بڑے سے کچھ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار آپ بھی تو یار انسان ہے. آپ بھی کا مطلب کیا ہے؟ انسان ہے وہ بھی. آپ کیوں کسی امام کو یا کسی خطیب کو یا کسی مفتی کو آپ فرشتہ سمجھنے کی غلطی کر رہے ہیں؟ کس نے بولا کہ آپ اس کو فرشتہ سمجھیں؟ غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے. لہذا اگر کبھی ہو جائے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا ازالہ کیا جائے. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. صحیح حدیث سے ثابت ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ تھا. عمر فاروق اعظم نے بات سننے کے بجائے اپنا دروازہ بند کر دیا. ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بری لگی کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں، معذرت کرنے آیا ہوں، انہوں نے دروازہ ہی بند کر دیا. یہ تو ٹھیک نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس کی طرف آ گئے. توجہ رکھیے گا، اس مسئلے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب کے پاس آئے. ابھی دور تھے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کو آتے ہوئے دیکھا تو ہم سے فرمانے لگے. صدیق اکبر جب آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے تہمت کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا اور چلنے کا انداز تھوڑا تبدیل تھا. تو اللہ کے نبی کے مزاج کو صدیق اکبر جانتے تھے، صدیق اکبر کے مزاج کو اللہ کے نبی جانتے تھے. تو اللہ کے نبی نے ان کے پہنچنے سے پہلے لوگوں سے فرمایا کہ تمہارا صاحب یعنی ابو بکر ضرور کسی سے لڑ کر کے آ رہے ہیں، کوئی بات ہوئی ہے، ان کے اور کسی کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتنی دیر میں ابو بکر صدیق اکبر حضور کے پاس آ گئے، آ کے خاموشی سے بیٹھ گئے. حضور کی بارگاہ میں خاموشی سے بیٹھ گئے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کوئی بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے اور عمر کے درمیان مسئلہ ہو گیا ہے. اور انہوں نے ابو بکر صدیق اکبر نے ساری باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کی اور یہ بتایا حضور غلطی میری ہے. آپ صرف توجہ رکھیے گا صدیق اکبر کی افضلیت پر اور حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر کے مقام و مرتبے پر. صدیق اکبر بتانے کے بعد یہ اعتراف کر رہے ہیں حضور ظلم مجھ سے ہوا ہے، غلطی میری ہے.
لیکن ابو دردہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جیسے ہی سنا کہ عمر فاروق اعظم ابو بکر صدیق اکبر کے مقابلے میں آئے اور بات ہوئی، اور ابو بکر صدیق اکبر پھر معذرت کرنے گئے، انہوں نے دروازہ بند کر دیا، ابو دردہ فرماتے ہیں حضور جلال میں آ گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ اتنے میں پیچھے کیا ہوا کہ عمر فاروق اعظم کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کر دیا۔ بڑوں کی شانیں یہی ہوتی ہیں، غلطی کرنے والوں میں سب سے اچھا غلطی کرنے والا وہ ہے جو جلدی رجوع کر لے، جو جلدی رجوع کر لے۔ پیچھے ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ عمر فاروق اعظم اپنے گھر سے نکلے، ابو بکر صدیق اکبر کے گھر گئے، پوچھا ابو بکر ہیں؟ گھر والوں نے بتایا نہیں، یہاں تو نہیں۔ پھر ایک آدھ جگہ اور گئے کہ شاید وہاں ہو۔ عمر فاروق اعظم چاہتے تھے کہ حضور تک یہ بات پہنچنے سے پہلے میں ابو بکر صدیق اکبر سے اپنے عمل کی معافی مانگ لوں کہ مجھ سے اب غلطی ہو گئی، لیکن معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ گھر میں نہیں ملے تو ایک جگہ شاید اور گئے، وہاں بھی نہیں ملے تو کنفرم ہو گیا کہ وہ حضور کے پاس جا چکے۔ اب ابو بکر صدیق اکبر مجلس میں بیٹھے، سرکار بیٹھے، صحابہ بیٹھے، اب عمر فاروق اعظم بہت ڈرے۔ کون؟ عمر، جن کے سائے سے شیطان بھی پناہ مانگتا۔ کون؟ عمر، جس کی زبان پر حق بولتا ہے۔ کون؟ عمر، جو مراد رسول ہے۔ کون؟ عمر، جو خلیفہ ثانی ہے۔ کون؟ عمر، جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے خود سوال کر کے مانگا۔ وہ ڈرے آ رہے، ڈرے آ رہے۔ اب جیسے ہی آئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پرجلال انداز میں خطاب فرمایا کیا تم لوگ میری وجہ سے، میری خاطر، میرے لیے میرے دوست کو چھوڑو گے؟ میری محبت کی وجہ سے، میری رعایت کی وجہ سے، میری خاطر تم میرے دوست کو چھوڑو گے؟ اس کو تکلیف دینا چھوڑو گے؟ صدیق اکبر کی انتہائی عجیب حالت حضور کے جلال کو دیکھ کر۔ عمر فاروق اعظم کی تو حالت غیر تھی، صدیق اکبر کی حالت بھی غیر ہے۔ حضور کہیں جلال میں کوئی فیصلہ نہ سنا دے، کوئی انتہائی غضب نہ فرما دے۔ عرض کرے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، غلطی میری ہے یا رسول اللہ، ابتدا میں نے کی یا رسول اللہ۔ الفاظ ہیں یا رسول اللہ ظلم میری طرف سے ہوا، صدیق اکبر کے الفاظ ہیں، ان کے صاف دل کا اندازہ کیجئے، خود عرض کر رہے حضور یا رسول اللہ ظلم میری طرف سے ہوا، ابتدا میں نے کی، میں نے زیادتی کر دی عمر کے ساتھ۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بھی گوارا نہیں تھی کہ سامنے سے کوئی صدیق اکبر کے سامنے آئے۔ وہ بار بار عرض کہ یا رسول اللہ ظلم مجھ سے ہو گیا، لیکن اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں کیا تم لوگ میری خاطر میرے دوست کو چھوڑو گے؟ اس کو تکلیف دینے سے باز آؤ گے؟ سنو لوگو، جب میں نے تم لوگوں سے کہا تھا لوگو اسلام کی طرف آؤ، ایمان لے آؤ، تو جانتے ہو تم لوگوں نے کیا کہا تھا؟ تم سب نے جب میں نے تم لوگوں سے کہا تھا ایمان لاؤ، تو تم لوگوں نے کہا تھا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے کہا تھا مجھے کذبتا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اور جب میں نے اپنے ابو بکر سے کہا تھا ابو بکر ایمان لے آؤ، تو ایک میرے ابو بکر نے کہا تھا صدقتا، اے محمد آپ سچ فرما رہے ہیں۔ حضور ابو بکر صدیق اکبر کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، صحابہ کے بیچ عمر فاروق اعظم کو فرما رہے ہیں، تمام صحابہ کو فرما رہے ہیں، علی شیر خدا بھی اس مجلس میں موجود ہیں، وہ بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر کی شان کو جو اللہ کے حبیب اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم لوگوں کو میں نے کہا تھا ایمان لاؤ، تو تم لوگوں کا یہی جواب تھا کذبتا، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ایک میں نے صدیق کو کہا تھا تو اس نے ساری زندگی یہی کہا صدقتا۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں
اس واقعے کے بعد کبھی بھی کسی نے بھی کبھی بھی صدیق اکبر کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، کبھی نہیں ہونے دی۔ عمر فاروق اعظم کے رونگٹے کھڑے تھے حضور کے جلال کے آگے۔ اس عمر کے جلال سے جو روم و ایران و کیسر و کسرا کے شہنشاہ لرزتے تھے، اس عمر کی حالت حضور کے سامنے یہ تھی کہ کانپ رہے تھے۔ حضور کا غصہ کس کے لیے تھا؟ صدیق کے لیے۔ حضور کا جلال کس کے لیے تھا؟ صدیق اکبر کے لیے۔ یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ سب پر حضور نے واضح فرما دیا کہ تم کون ہو اور صدیق کون ہے، تمہارے مرتبے کیا ہیں اور ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ایک سے زائد مقام پہ ارشاد فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اگر میں کسی کو ایسا دوست بناتا کہ میرے دل میں اس کے علاوہ اور کسی کی کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں کہ پورے دل میں وہی بسا رہے، خلیل۔ اگر میں تم میں سے کسی کو ایسا دوست بناتا کہ وہ میرا خلیل ہوتا، اس کی محبت میرے دل کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی، اور اس کی محبت کے علاوہ میرے دل میں کسی اور کی محبت نہ رہتی، لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ تو ابو بکر اس مقام پر فائز ہے کہ ایسا دوست اگر میں کسی کو بناتا تو ابو بکر ہی کو بناتا۔ یعنی بتا دیا نا جو بتانا تھا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس لیول پر اگر میں کسی کو لاتا تو ابو بکر کو لاتا، لیکن یہ درجہ، یہ چیز کہ میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، تو ابو بکر کو چھوڑ کر اگر میں نے کسی کو بنایا ہے تو ایسا دوست محمد نے اپنے خدا کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ سمجھ میں آیا کہ سرکار یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر میرے دل میں کسی کے لیے سب سے زیادہ کسی کے لیے چاہت ہے تو ابو بکر صدیق اکبر کے لیے۔ وہ اللہ کے لیے ہے کہ تمہارے صاحب نے خلیل اللہ کو بنایا۔ اگر کسی اور کو بناتا میں تو ابو بکر کو ایسا دوست بناتا کہ اس کے علاوہ دل میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہوتی، تو ایسا دوست میں نے اللہ کو بنایا۔ مطلب یہ کہ اللہ کے بعد محبت میں، انسانوں میں، ساری مخلوقات میں اگر کسی کے لیے اللہ کے نبی کے دل میں سب سے زیادہ گنجائش ہے تو ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو میری مسجد میں جو کھڑکیاں کھلی ہیں نا، جیسے یہاں پر ہے، جیسے یہ تو چلو یہ مسجد آپ کی ایسی ہے کہ ادھر بھی گلی ہے ادھر بھی گلی ہے، لیکن ادھر ایک مکان بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسجد نبوی شریف بھی کچھ اسی طرح تھی کہ سامنے سے تو دروازہ کلیئر تھا، لیکن ادھر بھی مکانات تھے صحابہ کے، ادھر بھی مکانات تھے صحابہ کے، ادھر بھی مکانات تھے صحابہ کے۔ اور صحابہ نے چونکہ شروع کا زمانہ تھا تو صحابہ نے مسجد میں جلدی پہنچنے کے لیے نہ وہ دروازہ تھا نہ وہ کھڑکیاں تھیں، دروازے اور کھڑکی کے درمیان کی چیز، یعنی اسی کھڑکی کو اگر تھوڑا آپ اور نیچے لے آئیں تو یہ دروازہ نما کھڑکی ہو جائے گی، دروازہ نما کھڑکی، کہ دروازہ بھی نہیں ہے اور ایسی کھڑکی ہوتی بھی نہیں اتنی بڑی۔ تو کچھ اس طرح کی کھڑکیاں، جس کو خوخا کہتے ہیں عربی میں، کچھ اس طرح کی کھڑکیاں صحابہ کرام نے کھول رکھی تھی کہ وہاں سے جلدی سے مسجد میں آ جاتے تھے۔ جیسے آپ اسی کو سمجھ لیجئے مثال کے طور پر، یہ کھڑکیاں ہیں اور ادھر صحابہ کے گھر بنے ہوئے، یہ دروازے کھولے ہوئے، بس جب مسجد آنا ہوا تو یہیں سے آ گئے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، میری مسجد میں جتنی کھڑکیاں، جتنے طاق، جتنی کھڑکیاں کھل رہی ہیں، ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، بس ایک کھڑکی کھلی رکھی جائے، وہ ابو بکر کی کھڑکی ہے۔
الا خوخۃ ابی بکر الا خوخۃ ابی بکر، ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، ایک کھڑکی کھلی چھوڑی جائے، وہ کھڑکی ہے ابو بکر کی۔ اور 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی جا کے دیکھو روضہ رسول میں ایک کھڑکی آج بھی کھلی ہوئی۔ ایسا بدلہ دیا ہے میرے رسول نے محبت کرنے والوں کو، آج بھی کھلی، آج بھی کھلی۔ میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جس کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی بھلائی کی، جس کسی نے بھی، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ سنو یہ الفاظ، سنو، حدیث ہے، ایمان تازہ کرو اور ابو بکر صدیق اکبر پر قربان ہو جاؤ، قربان ہو جاؤ۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، صرف ابو بکر کا تذکرہ کرنے والا اور سننے والا بھی سچے دل سے کرے، اللہ اس تذکرے کی برکت سے اپنی محبت بھی دیتا ہے، اپنے حبیب کی محبت بھی دیتا ہے۔ چونکہ ابو بکر کیا ہے؟ محبت رسول کا استعارہ ہے، محبت رسول کا استعارہ ہے۔ آپ دودھ کا تصور کریں، ایسا ہو نہیں سکتا آپ دودھ کا خیال کریں اور سفیدی آپ کے ذہن میں نہ ہے، ایسا ہو سکتا؟ آپ دودھ کو خیال میں لائیں اور سفید رنگ آپ کے خیال میں نہ ہے۔ آپ شہد کا تصور کریں اور مٹھاس خیال میں نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو ابو بکر بھی محبت سرکار کا استعارہ ہے۔ جب کبھی بھی جہاں بھی صرف ابو بکر کا نام لے لو، محبت رسول کی شمع فروزہ ہو جاتی ہے۔ کون ابو بکر؟ وہی جس نے شب ہجرت حضور کے لیے اپنی جان پیش کر دی۔ کون ابو بکر؟ وہی جس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ کون ابو بکر؟ وہی جس کا باپ بھی صحابی، جس کا بیٹا بھی صحابی، جو خود بھی صحابی، جس کا غلام بھی صحابی، جس کی اگلی نسل بھی صحابی، جس کی بیٹیاں بھی صحابیہ، جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کی راہ میں قربان کر دیا، وہ ابو بکر۔ جو شب ہجرت موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتا رہا، وہ ابو بکر۔ جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، وہ ابو بکر۔ جس نے مال کی پرواہ نہیں کی، وہ ابو بکر۔ جس نے عزت کی پرواہ نہیں کی، وہ ابو بکر۔ جب کبھی بھی ابو بکر کا نام لیا جائے گا، محبت سرکار کی ہزاروں شمعیں آپ کو روشن ہوتی بھی نظر آئے گی۔ ابو بکر محبت رسول کا استعارہ ہے۔ دودھ کا تصور سفیدی کے بغیر محال ہے، شہد کا تصور مٹھاس کے بغیر محال ہے، گلاب کا تصور خوشبو کے بغیر محال ہے، سورج کا تصور روشنی کے بغیر محال ہے، ابو بکر کا تصور عشق رسالت کے بغیر محال ہے، محال ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ابو بکر کو سوچے اور ساتھ میں محبت سرکار کی شمع روشن ہوتی بھی نظر نہ آئے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، سنو، فرمایا جس کسی نے بھی مجھ پر احسان کیا، میں نے بڑھ کے اس کو بدلہ دیا، بڑھ کے بدلہ دیا۔ الفاظ حدیث ہیں، ما لأحد عندنا ید الا وقد کافاناہ۔ جس کسی نے بھی مجھ محمد پر احسان کیا، میں نے اس کا بدلہ دے دیا۔ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ۔ فرمایا جس نے بھی احسان کیا، محمد نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ اس کو ادا کر دیا، سوائے ابو بکر کے کہ ابو بکر نے مجھ محمد پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ قیامت میں اللہ ہی ابو بکر کو دے کے ابو بکر کو راضی کرے گا۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ میرے حبیب پر، میرے نبی پر صرف اللہ کی ذات کا احسان ہے اور کسی کا کوئی احسان میرے حبیب پر نہیں ہے۔ لیکن یہ حضور کی ذرہ نوازی ہے، حضور کی اصاغر نوازی ہے، حضور کی یہ اپنے اصاغر پروری ہے، چھوٹوں کو نوازنا ہے۔ اس لیے اس لفظ سے اللہ کے حبیب نے تعبیر فرمائی، اس لفظ سے، کہ ابو بکر نے جو احسانات کیے، ابو بکر نے جو احسانات کیے، وہ میں نے بدلہ اس کو نہیں چکایا، وہ بدلہ اس کو اللہ میدان قیامت میں روز قیامت ہی عطا فرمائے گا، روز قیامت ہی عطا فرمائے گا۔
حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی نیکیاں بنی اسی وجہ سے ہیں کہ حضور نے ان پر توجہ فرمائی۔ ابو بکر کا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول اس لیے ہوا کہ محمد مصطفیٰ نے قبول فرمایا۔ عثمان ابن عفان کا مال اللہ کی بارگاہ میں جنت کے خریدنے کا باعث بنا ہی اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے قبول فرمایا۔ کوئی کیا احسان کرے گا میرے رسول پر، لیکن یہ ابو بکر صدیق اکبر کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے ایک حسین تعبیر ہے، یہ ایک حسین تعبیر ہے یہ کہ جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ روز قیامت اسے اللہ ہی عطا فرمائے گا، اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ آگے مزید ایک خاتون اللہ کے حبیب کے پاس آئیں، بوڑھی تھی۔ آپ کے یہاں بھی یہ کسی میں اتنی فرینکنس ہوتی ہے، بھائیوں میں ہوتی ہے یا دوستوں میں ہوتی ہے، یار آپ ادھار تو لے رہے ہو، اگر آپ کل کلا کو دنیا سے چلے گئے تو کون دے گا؟ تو فوراً بندہ یہ کہتا ہے کہ فکر نہیں کرنا، اس کے پاس چلے جانا، دے دے گا۔ کس کے بارے میں کہتا ہے؟ جس کے بارے میں فلی کانفیڈنٹ ہو، پورا اعتماد ہو کہ وہ منع نہیں کرے گا۔ حضور میرے بھائی، حضور خود فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر کے مال میں بالکل ایسے ہی تصرف کرتا ہوں جیسے کوئی اپنے سگے مال میں تصرف کرتا ہے۔ بھائی آپ کی جیب میں جو آپ کا ہے، آپ کیسے اس کو خرچ کرتے ہیں؟ بالکل آزاد ہیں آپ، چاہے اس کی آپ بریانی کھا لیں، چاہے آپ اس کا شربت پی لیں، چاہے کسی کو دے دیں، آپ کا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں ابو بکر کے مال کو ایسے ہی استعمال کرتا ہوں جیسے کوئی اپنے سگے مال کو استعمال کرتا ہے۔ اتنا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھے، اور وہ ابو بکر صدیق اکبر اللہ کے حبیب کے قریب تھے۔ چنانچہ ایک خاتون اللہ کے حبیب کے پاس آئیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے دن قریب تھے، تو اس نے اللہ کے حبیب سے کوئی بات چیت کی، تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تو بعد میں آنا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تو بعد میں آنا۔ تو اس عورت نے ایک سوال کیا، اس کا جواب بتا رہا ہے کہ صدیق اکبر کا مقام اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اس عورت نے ایک سوال کیا کہ میں آؤں اور اگر آپ زندہ نہ ہو تو؟ اب میں آؤں، آپ فرما رہے بعد میں آنا، اگر میں آؤں اور میں آپ کو نہ پاؤں، آپ زندہ نہ ہو، تو پھر میں کیا کروں گی؟ تو اللہ کے حبیب نے فوراً ایک جملہ ارشاد فرمایا اِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو سیدھی ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ یہ اعتماد ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے ساری زندگی مکمل اعتماد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا، مکمل اعتماد کیا، ہر طرح سے۔ سفر ہجرت کا ہو، اس پر اعتماد کیا، بالکل ٹاپ سیکرٹ سفر ہے یہ، اگر کسی کو بتایا تو صدیق اکبر کو بتایا، ٹاپ سیکرٹ ہے۔ جب لوگ جان کے درپے ہیں، اس خبر کو افشا کیا تو صدیق اکبر پہ کیا۔ اور کیا صدیق اکبر کا مزاج تھا، اور کیا انہوں نے اپنے گھر والوں کا مزاج بنایا تھا کہ صدیق اکبر خود حضور پر قربان ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ تو حضور کے ساتھ ہیں۔ اپنے بیٹے سے کہا ہم دونوں جا رہے ہیں، تو نے کرنا یہ ہے کہ دن بھر یہاں وہاں بکریاں چرانا، اور ہم 3 دن اس غار میں رہیں گے، غار ثور میں، یہاں وہاں بکریاں چرانا، حالات کا جائزہ لینا کہ عرب کے لوگوں میں کیا چل رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اور شام کے وقت بہانے سے بکریاں لے کر
اس غار کے دہانے کے پاس آ جانا جہاں ہم ہوں گے، تاکہ بکریوں کا تازہ دودھ نکال کر محمد مصطفیٰ کو پیش کیا جا سکے۔ پورا خاندان حضور کی خدمت پہ لگا ہوا تھا اور سب رازدار تھے، سب۔ کہیں ہوتا ہے نا، باپ اچھا ہوتا ہے بیٹا خراب ہوتا ہے، بیٹا اچھا ہوتا ہے باپ ٹھیک نہیں ہوتا، بیٹا باپ دونوں ٹھیک ہیں بیٹیاں اچھی نہیں ہیں، چلو بیٹیاں بیٹے باپ سب اچھے ہیں تو ان کا باپ دادا وہ اچھا نہیں ہے، چلو وہ سب اچھے ہیں غلام اچھے نہیں ہیں۔ او خدا کے بندو، یہاں تو اللہ نے نہ جانے کیسے لوگ تیار فرمائے تھے اپنے حبیب کے لیے، ہر ایک فدا ہے۔ صدیق اکبر کی پوری فیملی فدا ہے، پوری فیملی فدا ہے۔ یہ تو بیٹے سے کہا، بیٹی سے کیا کہا، غلام سے کیا کہا؟ غلام سے کہا کہ تو کھانے کا سامان لے کر خاموشی سے، رازداری سے کھانے کا حالانکہ دور کا سفر ہے، غار ثور، صدیق اکبر کا گھر، فرمایا کہ کسی بہانے سے کھانے کا سامان لے کر غار ثور تک پہنچانا احتیاط سے تیری ذمہ داری ہے، اور جب تک وہاں پر یہ دونوں نورانی شخصیات اس غار میں رہی، اس غلام کا کام تھا کھانا پانی پہنچانا، اور وہ کھانا پانی پہنچاتا رہا۔ پورے عرب میں سب سے ہاٹ ایشو یہی تھا، تلاش کرو یہ دونوں کہاں گئے، یہ دونوں کہاں گئے؟ جو ڈھونڈ کے بتائے گا 100 اونٹ، چلو اگر زندہ نہیں لا سکتے تو جو ان کو مار کے خبر لائے گا اس کو بھی 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ ہاٹ ایشو یہی تھا۔ ایسے موقع پر ساری چیزوں کو انجام بھی دینا اور راز کو باقی بھی رکھنا، لالچ میں نہ آنا کہ مخبری کر دو خاموشی سے، پکڑے جائیں گے دونوں، بعد میں مال اپنے حصے میں آئے گا نہیں۔ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو چلے تھے، رات کے وقت سفر شروع کیا تھا، تو سامان صدیق اکبر کے گھر میں تیار ہوا تھا، اور حضور نے کچھ نہیں فرمایا تھا یہ لے لینا۔ صدیق اکبر نے سامان جو لینا تھا لیا۔ اب جلدی جلدی میں رات کا وقت ہے، سامان تو تھیلے میں ڈال دیا، اب تھیلے کا منہ باندھنا ہے، تھیلے کا منہ، رسی کوئی نہیں، رسی کوئی نہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری صاحبزادی وہ اندر گئی کمرے میں، اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آ گئی، اور رسی سے انہوں نے تھیلے کو باندھا۔ تو اللہ کے حبیب نے پوچھا، ابھی تو رسی پورے گھر میں نہیں تھی، یہ قربانیاں دیکھیے گا، قربانیاں، بیٹیاں، بیٹے، غلام، خود ابو بکر صدیق اکبر، پورا خاندان لگا۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا، ابھی تو رسی پورے گھر میں کہیں نہیں تھی، یہ رسی تمہیں کہاں سے ملی؟ تو پوچھنے پر بتایا کہ یا رسول اللہ، پورے گھر میں رسی کہیں نہیں تھی، لیکن آپ کے سامان سفر کا منہ تو باندھنا تھا، لہذا میرے خیال میں اچانک بات آئی، تو جو میں اندر گئی تھی تو میں نے اپنا ازار بند نکالا، ازار بند، اور ازار بند نکال کے میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے میں نے اپنے ازار کو باندھ لیا، اور دوسرا ٹکڑا جو میں نے لمبائی میں کاٹا اس سے میں آپ کے سامان جو تھیلا ہے میں اس کے منہ کو باندھ رہی ہوں۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ یہ ہے صدیق اکبر کا گھرانہ، یہ ہے صدیق اکبر کا گھرانہ۔ اما عائشہ نے ابو جہل کے ہاتھ سے تھپڑ تماچا کھایا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کے نکل گئے تو ابو جہل آیا لوگوں کے ساتھ، اس کو پتا تھا کہ محمد گئے ہیں تو اکیلے نہیں گئے ہیں، ضرور ابو بکر بھی ساتھ گیا ہوگا، لہذا گھر آیا، کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ تو اما عائشہ نے کوئی ایسا جواب دیا جس میں سچائی بھی تھی اور اس میں پردہ بھی تھا، کہ بتایا نہیں کہ کہاں گئے، کہا میں پوچھ رہا ہوں تیرا باپ کہاں ہے؟ تو اما عائشہ نے جب جواب دیا
تو ابو جہل کو طیش آیا. اما عائشہ کی عمر 6 ساڑھے 6 سال تھی. اتنے زور کا تماچا ابو جہل نے اما عائشہ کو مارا کہ کان میں غالباً بالی تھی تو کان چر گیا, پھٹ گیا, اور چہرہ مبارک سرخ ہو گیا خون سے. لیکن اما عائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ ہی تھی کہ یہ تھپڑ بھی کھایا ہے تو اللہ کے رسول کے لیے کھایا ہے. چھوٹی سی عمر. میں خدا کی قسم نہ بیان کر سکتا ہوں نہ میں سمجھ پاتا ہوں کہ اللہ نے کیسے دل ان لوگوں کو دیے تھے, کیسے حضور پر قربان ہوئے جا رہے تھے, قربان ہوئے جا رہے. یعنی آپ ہی ہیں, اگر جان پہ بن آئے تو بھائی بھائی کو چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی جان نہیں دے سکتا آپ کے لیے, میرے بھی بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کا کیا ہوگا, تو بھائی بھائی کا ساتھ چھوڑ دیتا. صدیق اکبر نے کسی کی پرواہ نہیں کی, پیچھے چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں, پرواہ نہیں کی, باپ ہے نابینا ہو چکے ہیں, پرواہ نہیں کی. ہو سکتا ہے وہ لوگ بیٹے کو مار دیں, جوان بیٹے ہیں, پرواہ نہیں کی. کچھ بھی کر سکتے ہیں, پرواہ نہیں کی. راستے میں پکڑ سکتے ہیں, پرواہ نہیں کی. اپنی پرواہ کبھی کی نہیں. میں نے شروع میں ایک جملہ کہا, ابو بکر نے اپنی کوئی چیز حضور کو پیش کرنے سے کبھی نہیں روکی, کبھی نہیں روکی, کوئی چیز نہیں روکی. جان بھی پیش کرنے سے نہیں روکی کہ جان بھی میں روک لوں, حضور کو پیش کرنے سے نہیں روکی. ہر چیز پیش کر دی, کبھی نہیں. یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ خدا نے ان کو یار غار بھی بنایا اور آج یار مزار بھی بنایا ہے. آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں. اور سبحان اللہ العظیم, اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر نکلوں گا, اور میں اپنی قبر سے اس طرح باہر نکلوں گا کہ میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, دوسرے میں عمر کا ہاتھ ہوگا. اس حال اگر کہیں ابو بکر صدیق اکبر حضور کے ساتھ کوئی سفر اللہ کے حبیب نے خواب میں کیا, خواب میں کیا, وہاں خواب میں تو ابو بکر حضور کے ساتھ نہیں ہوتے, یا حضور کو اللہ خواب میں کہیں لے گیا, وہاں تو نہیں ہوتے. لیکن قربان جائیں, اللہ کے حبیب کی حدیثیں ملتی ہیں کہ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ نے فرمائی, میں نے بھی تصدیق کی, ابو بکر نے بھی تصدیق کی, عمر نے بھی تصدیق کی. یہ بات اللہ نے فرمائی, میں نے بھی تصدیق کی, ابو بکر نے بھی تصدیق کی, عمر نے بھی تصدیق کی. یہ چیز اللہ نے مجھے دکھائی, میں نے بھی تصدیق کی, ابو بکر نے بھی تصدیق کی, عمر نے بھی تصدیق کی. حالانکہ وہاں صرف تصدیق اللہ کے نبی نے کی ہوتی تھی, کیونکہ وہ ہوتے تھے اس جنت کے سفر میں. ابو بکر نہیں تھے, وہ تو زمین پہ تھے, خواب میں ساتھ نہیں تھے, حضور اکیلے تھے. لیکن حضور ابو بکر کی تصدیق اور ان کی صداقت پر اتنا اعتماد رکھتے تھے کہ حضور ان کی تصدیق کرنے کے بغیر بھی یہ فرما دیا کرتے تھے کہ میں نے بھی تصدیق کی, ابو بکر نے بھی تصدیق کی, عمر نے بھی تصدیق کی. اس لیے کہ اللہ کے حبیب کو یہ بات معلوم تھی, جس بات کی تصدیق میں کر دوں گا ابو بکر اس کی تصدیق کرنے سے پیچھے نہیں رہے گا, ابو بکر اس کی تصدیق کرنے سے پیچھے نہیں رہے گا جس کی میں تصدیق کر دوں. اللہ کریم سیدی ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کو جو اللہ کریم نے اپنی اور اپنے حبیب کے سچی محبت و عقیدت عطا فرمائی, اللہ اس کا صدقہ ہم کائنات بھر کے مسلمانوں کو بھی عطا فرمائے.